السلام علیکم۔ پاکستان میں پاک فوج کی طرف سے آئندہ انتخابات کی تیاری زور و شور سے تو جاری ہے، جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے۔ پاکستان کی پچھلی تقریباً 50 سال کی تاریخ 1970 کے انتخابات کے بعد تقریباً ہر انتخاب کو فوج نے کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ انجینئر کیا تاکہ اپنی مرضی کے جو نتائج ہیں حاصل کیے جا سکیں۔ ایک بہت ہی سینئر صحافی جن سے میں اجازت نہیں لے سکا یہ بات کرنے کی، اس لیے ان کا نام نہیں لے سکتا، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں کسی وقت اس پروگرام کی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ تو جب میں نے ان سے بات ایک مرتبہ ڈسکشن کر رہا تھا اس حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے صاف ظاہر ہے کہ 1970 کا الیکشن جو ہے وہ بھی کور کیا ہوا تھا، یا اگر کور نہیں کیا تھا تو اس کے بعد 70s میں انہوں نے کام شروع کیا، تو ان کے پاس مکمل معلومات موجود تھیں۔ پاکستان ٹوٹنے سے پہلے والے انتخاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس انتخاب کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر ہم رائے کا اظہار کرنے کا اختیار عوام کو دے دیں گے تو پھر ایسے نتائج آئندہ بھی آ سکتے ہیں جس سے الٹیمیٹلی ملک ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ اختیار کبھی بھی لوگوں کو اس طرح سے دینا ہی نہیں، پہلے سے کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنا ضروری ہے۔ عوام ابھی شعور کی اس بلندی کو نہیں پہنچے کہ وہ کسی بھی طور پہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں۔ ان کے مستقبل کا فیصلہ صاف ظاہر ہے اس پورے عرصے میں، پچھلے 50 سال سے زائد عرصے میں پاکستان ٹوٹ جانے کے واقعے کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ خود سے سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاتی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ کوئی ان سے بھول چوک ہو گئی ہو یا ان کی پلاننگ غلط ہو گئی ہو تو الگ بات، ادروائز پھر اس طرح سے انجینئر کیا جاتا ہے۔ میرا موضوع گفتگو آج کا اس حوالے سے بات کرنا نہیں ہے۔ میں بنیادی طور پر جو موجودہ صورتحال کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو ماضی میں اس آپ کہہ لیں کہ شدت کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا، اس کو زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ میں اس انجینئرنگ کے پروسیس میں میڈیا ہاؤسز کے کردار کے اوپر اور چند میڈیا پرسنز کے کردار کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یقینی طور پر سچی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جو کہ اس لیے کیے گئے کہ فوج اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے۔ بہت سے لوگوں کو سزا سنائی گئی ایسے کیسز میں جن میں سزا پہلے بھی ہو سکتی تھی یا الیکشن کے بعد بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت سزا سنائے جانے کا مقصد صرف اور صرف سچی بات یہی ہے کہ وہ ان کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا تھا تاکہ اپنی مرضی کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ اس مرتبہ جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مخالف پارٹی جس کو فوج ہرانا چاہتی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے، یا اس کی پبلک میں پریزنس یا پبلک میں اس کے لیے سینٹیمنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چیز اب کنٹرول نہیں ہو پا رہی۔ تو اس کے لیے وہ اس کو مکمل طور پر زیرو کر دینے کے عمل ایک پروسیس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ خیر یہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کر رہے ہیں، کر کے رہیں گے، ہر حالت میں کر کے رہیں گے، اور ویل ڈن، پلیز کریں، کوئی آپ کو نہیں روک رہا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو مجرم ہیں، انہوں نے تو پاکستان توڑا، انہوں نے تو پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کو برباد کیا، پاکستان سے سرمایہ لوٹا، پاکستان سے سرمایہ لوٹ کے دنیا بھر میں انویسٹمنٹس کی، خود کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ادارے کے ڈسپلن تباہ کر دیا، ادارے کے لڑنے کی حرب کی جو صلاحیت تھی وہ ختم کر دی۔ آج یہ صورتحال ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ دہشت گردی کرنے والے اٹھ کے وہ ان کی ناک میں دم کر دیتے ہیں اور بیچارے کچھ نہیں کر پاتے، کیونکہ پوری توجہ جو ہے وہ ملک کی معیشت صحیح کرنے کی طرف، کاشتکاری کی طرف، ریئل اسٹیٹ میں کاروبار انویسٹمنٹ کرنے کی طرف، ڈپلومیسی، خارجہ پالیسی میں کیا اصول وضع ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے، گورننس کیسے بہتر ہونی ہے، نادرہ کیسے چلنا ہے، نیب میں کیسے معاملات چلنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اگلا سیٹ اپ لے کے آنا ہے پپٹس کا، وہ اس کے لیے جو انتخابی پروسیس ہے اس کو کس طریقے سے مینوور کیا جائے کہ اپنے مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ اس سارے معاملے میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ایک خاص سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے لیڈرز کو توڑنے کا جو پروسیس ہے، خصوصاً وہ لوگ جو کہ ووٹ بینک رکھتے ہیں، جن کے بارے میں یہ خدشہ ہے
کہ یہ لوگ نہ صرف جیتیں گے بلکہ ایک اثر ڈالیں گے پورے پروسیس کے اوپر، اس کو پھر مینوور کرنا الیکشن ڈے کے اوپر مشکل ہو جائے گا. تو ان لوگوں کو صاف ظاہر ہے کہ اغوا کیا جاتا ہے. پہلے آئی ایس آئی ایجنسیاں لا انفورسمنٹ اداروں کی مدد سے ان کو اٹھاتی ہیں، ان کو حبس بے جا میں رکھتی ہیں، ان پہ ہر طرح کا پریشر ڈالا جاتا ہے، ان کو ہر طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے. صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے ہر وہ شخص جو کہ سیاست میں، انتظامی امور کے حوالے سے، عدلیہ میں، صحافت میں، کہیں پہ بھی کوئی کام کر رہا ہو، تو ان کی بہت سی ایسی چیزیں وہ کسی بھی حوالے سے ایویڈنس کلیکٹ کر لیتے ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو کل کو بلیک میل کیا جا سکتا ہوتا ہے. ایویڈنس کلیکشن کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہو، اس کام کو غلط کر کے دکھایا جاتا ہے، فیملی ممبرز کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا ہے. تو وہ سمجھتے رہے کہ سارا پروسیس تو کر رہی ہے فوج، کر رہی ہے آئی ایس آئی کر رہی ہے، کہ سیاستدانوں کو جس حد تک جو بڑے نام رہ گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ، ان کو نچوڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، بھگا دیا جائے. تو یہ والی چیز تو فوج کر رہی ہے، تو فوج کا جرم ہے. لیکن اب فوج کر کیا رہی ہے؟ ایک نیا جو سلسلہ شروع ہوا کہ ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ان لوگوں کو لایا جاتا ہے، اور لا کے کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور ٹی وی چینل کے اوپر بٹھا کے ان کا پھر ایک انٹرویو کرایا جاتا ہے. اور انٹرویو وہی ہوتا ہے، وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے مارتے ہیں کہ فوج کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ اعتراف جرم کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم مبعوث جو تھے، جو ہمیں حبس بے جا میں رکھا گیا تھا، جو ہم جس مشکل وقت سے گزرے ہیں پچھلے دنوں میں، جو بھی غیر قانونی کام ہوتا رہا ہے، یہ بیسیکلی فوج کے دباؤ یا فوج کے اثر سے اور فوج کے ذریعے ہوتا رہا ہے. اور وہی والی لائن وہ لیتے ہیں جو کہ جی ایچ کیو کی لائن ہے پچھلے کافی لمبے عرصے سے، کہ جی عمران خان مجرم ہے، عمران خان غلط ہیں، عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، تو ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، یا ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، یا اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے، اور فوج ہے تو ملک ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہے. تو وہی جو گھسے پٹے اور جھوٹ پہ مبنی فکرے، وہ ان لوگوں سے بلوائے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میڈیا ہاؤسز جو ہیں، جو صحافی ہیں، وہ اس کرائم کا، اس جرم کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیا صحافیوں کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اور صحافی بھی سب کے سب وہی جو کہ نون ہیں آئی ایس آئی کے افسران کے ساتھ تعلق رکھنے کے حوالے سے، آئی ایس آئی جو صاف ظاہر ملک دشمنی کے حوالے سے، غیر آئینی اقدامات کے حوالے سے، پاکستان میں اگر ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، اگر صحافت کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا جتنا بھی کردار ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اس حوالے سے کوئی دفاعی معاملہ چل رہا ہے تو کسی کا کوئی تعلق یا رابطہ ہے بھی صحیح کسی لیول پہ، تو اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن گورننس کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے جو بھی رابطہ کسی کا ہوتا ہے، وہ سب ذرا وہ جرم کے معنوں میں آتا ہے. تو ایسے لوگ جن کے ان مجرموں کے ساتھ تعلقات ہیں شعبہ صحافت میں یا اینکرنگ میں، وہی لوگ مطلب سلیکٹ ہوتے ہیں انٹرویو لینے کے لیے. اور پھر میڈیا ہاؤسز جو ہیں، جس طرح پہلا انٹرویو جو تھا وہ عثمان ڈار صاحب ایک سیالکوٹ سے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کا دنیا نیوز پہ نشر ہوا. اب دنیا نیوز جو چینل ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ ایک سیٹ کا چینل ہے، ایک بزنس مین ہے. بزنس مین پوری دنیا میں انویسٹ کرتے ہیں میڈیا میں، اور ان کا مقصد یہی ایک نیشنل ویلیو حاصل کرنا اور ایک طاقت حاصل کرنا، بلیک میلنگ پاور حاصل کرنا، اور اپنے دیگر کاروبار جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے چلانا ہوتا ہے. تو اسی مقصد کے لیے یہ سارے جتنے بھی سیٹ ہیں پاکستان میں، انہوں نے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. خصوصاً جو ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں وہ لازمی اس سائٹ پہ آ رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ میڈیا کو، میڈیا کی جو ایک طاقت ہے، جو ایک انفلوئنس ہے، جو ریچ ہے میڈیا کی لوگوں تک پہنچنے کی، اس کو استعمال کر کے جو سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو بلیک میل کیا جائے اور اپنے کام نکلوائے جائیں، آسانیاں پیدا کی جائیں. نقصان میں چل رہے ہوتے ہیں. بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا، جتنے بھی نیوز چینل ہوتے ہیں یہ ایک پروفٹ ارننگ بزنس نہیں ہوتا، یہ لاس میکنگ یونٹس ہوتے ہیں. یہ لاس کر رہا ہوتا ہے. اوور آل جتنا کوئی بھی سیٹ پیسہ ڈال رہا ہوتا ہے تو جو نکال رہا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس سے، لیکن اس کو اوور آل فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جو باقی بزنسز ہیں، اس نے کوئی اپروول دینی ہے، کوئی شوگر مل لگانی ہے، کوئی زمینوں پہ قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے، تو وہ سارے کام متعلقہ اتھارٹیز جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میڈیا ہاؤس اور اس سے منسلک جرنلسٹ پیچھے اس کو سپورٹ فراہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسرا واقعہ ہوا وہ صداقت عباسی صاحب مری سے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، وہ غائب ہوئے. تو وہ ڈان نیوز کے اوپر انٹرویو چلا. اب ڈان کا ادارہ پاکستان کا سب سے بڑا کریڈیبل جو صحافت کے حوالے سے ادارہ ہے،
जिन्होंने हमेशा स्टैंड लिया, लेकिन साफ ज़ाहिर है کہ کہنے والے کہتے ہیں، میرے پاس تصدیق شدہ معلومات نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں جا کے وہ شیئر نہیں کروں گا، لیکن کہتے ہیں کہ بہت ہی برا وقت ان کے اوپر لایا گیا اور اس حد تک لایا گیا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. جس کے اوپر بیتتی ہے وہ جانتا ہے. لیکن سب سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا نیوز میں تو بڑی جشن منایا گیا اور فوری طور پہ وہ کر دیا گیا. ڈان کے صحافتی ادارہ ہونے کے حوالے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ جتنا ریزسٹ کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا، اور یقیناً یو ہیو ٹو بی ان دا سسٹم ٹو ورک فار چینج ان دا سسٹم. تو اس میں خودکشی کر لینا کوئی اچھا آپشن نہ ہوتا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کل سے جو ہے وہ دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں سما نیوز کے اندر، جس کو ایک بہت بڑے پراپرٹی ڈیولپر علیم خان، جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے خریدا. علیم خان کو میں کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں مجرم کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن میں ہمیشہ دھڑلے سے اوپنلی استعمال کرتا ہوں، کیونکہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے لاہور کے لوگوں سے زمینیں حاصل کی مختلف کمپنیوں کے ناموں پہ، پھر وہ زمینیں ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کو بکیں، دوسری سے تیسری کو بکیں، اور الٹیمیٹلی ڈی ایچ اے نے خرید لیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی کرمنل آرگنائزیشن ہے، جنہوں نے وہ ظلم کیا تھا کہ ان کے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ جی فوجیوں نے براہ راست لوگوں سے دھوکہ کر کے زمینیں خریدیں. جو میں نے کہا زمین خریدنے کی بات، اس میں دھوکہ کا میں نے آنسر استعمال کیا. مجرم اس لیے کہہ رہا ہوں، خریدنا جرم نہیں ہے، صاف ظاہر ہے. اور اس کو رپورٹنگ ہو چکی ہوئی ہے بہت مرتبہ ان ساری چیزوں کی، جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علیم خان چینل کے اوپر لایا گیا ہے شیخ رشید صاحب کو، جو بہت ہی مقبول سیاستدان ہے راولپنڈی میں. ان کی سیاست سے ہمیشہ اختلاف رہا، کیونکہ وہ خود کو اوپنلی سر عام جی ایچ کیو کا بندہ کہتے رہے، خود کو فوج کا سپاہی سمجھتے ہیں، فوج کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ یہ سمجھتے ہیں. ان کی سیاست کا خلاصہ اور ان کی سیاست کا پورا ویژن یہی ہے، ایک حلقے کی سیاست کرتے ہیں، لیکن اپنے بولنے کی صلاحیت کی وجہ سے اور میڈیا میں رہنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں پورے پاکستان میں. ان سے اختلاف ہے، وہ کسی بھی طور پہ کوئی آئیڈیل سیاستدان نہیں ہے، لیکن پاکستانی ہیں، اور ایک پاکستانی جو جیسا بھی ہو اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا میڈیا کا فرض ہے. میرا آج کے دن کا موضوع آپ کے سامنے رکھنے کا صرف یہی تھا کہ دیکھیں کہ میڈیا ہاؤسز کیسے پارٹنرز ان کرائم بن سکتے ہیں، صحافی کیسے پارٹنرز ان کرائم بن سکتے ہیں. مجھے معلوم ہے، پریشر ہے، دہشت ہے. حافظ جنرل عاصم منیر صاحب کسی بھی طریقے سے سب کچھ بلڈوز کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن میڈیا کو ریزسٹ کرنا ہے، میڈیا کو اکٹھا ہونا ہے. کیا یہ جو واقعات ہوئے حفظ بے جا میں رکھنے کے بعد انٹرویو کرنے کے پاکستان کی کسی ایک صحافتی تنظیم کی طرف سے آپ کو کوئی پریس ریلیز نظر آئی؟ اب دیکھیں یہ میں تنقید کر رہا ہوں، اب میں نے تنقید کی ہے تو اب میرے خلاف ہو جائیں گے وہ لوگ کہ جی یہ دیکھیں جی نورانی بیٹھ کے وہ تنقید کر رہا ہے، نورانی جو ہے وہ میڈیا آرگنائزیشن کو یہ کہتا ہے. اب نورانی کے اوپر کل کو کوئی وقت ہوگا اور نورانی ان کو ریکویسٹ کرے گا کہ جی یہ میرے ساتھ ایف آئی اے یہ کر رہی ہے تو کوئی پریس ریلیز کر دے، وہ کہے گی نورانی نے تو فلاں دن یہ بات کی تھی ہمارے بارے میں. ارے بھائی میڈیا آرگنائزیشنز کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ظلم کر رہا ہو اور میڈیا کا ادارہ بطور انسٹیٹیوشن آف جرنلزم کے پروفیشنلی ایکٹ کرنے کے غلط کام کرے، مجرم کا ساتھ دے، جرائم کرنے والوں کا ساتھ دے، پاک فوج آئی ایس آئی جیسے اداروں کا ساتھ دے، تو ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اٹھائیں، آواز اٹھائیں، دست و بازو بنے صحافیوں کے جو مجبور ہیں، جو پریشر میں ہیں، ان اداروں کا ساتھ دے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا اس وقت پوری طرح جو ہے وہ پارٹنر ان کرائم ہے، ہینڈ ان گلوز ہے مجرم لوگوں کے، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے، اور پورے پروسیس کو ڈیریل کیا جا رہا ہے اور ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے. یہ بات ہم پہلے بہت مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. الیکشن کروا لیں گے، اپنے مرضی کا سیٹ اپ لے آئیں گے، جس دن حکومت بیٹھے گی اس دن سے اصل جنگ شروع ہوگی. مجھے بہت افسوس ہے میڈیا کے لوگوں کے اوپر، میڈیا کے اداروں کے اوپر. خدا کرے ایسے ادارے ختم ہو جائیں جو کہ صحافت نہیں کرتے، صحافت دشمنی کرتے ہیں. خدا کرے پاکستان کے صحافی آواز اٹھائیں، میڈیا کی تنظیمیں آواز اٹھائیں اس ظلم کے خلاف کہ میڈیا کو جرم کے ارتکاب کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے.